اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو اسلامی واقعات کے سلسلے میں بنائی گئی ہے۔ اس میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل جایا کرے گا اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، یعنی کہ بارش نہ ہوئی اور خشک سالی ہر طرف پھیل گئی، کیونکہ پہلے زمانے میں تمام کھیتی باڑی کا انحصار، تمام کھیتی باڑی جو ہے وہ بارش کے پانی پر ہی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو اور قحط سالی کا خاتمہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ پہاڑ پر چلو۔ تو وہ سب لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کی جانب چل پڑے۔ جب وہ سب لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کی جانب چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی بندہ یا ایسا کوئی شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی بھی بندہ میرے ساتھ نہ چلے جس نے کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو وہ سب لوگ واپس چل پڑے، صرف ایک آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہا، اور جو آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہا وہ بھی ایک آنکھ والا آدمی تھا، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تم نے میری بات نہیں سنی جو میں نے کہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی گناہ گار شخص میرے ساتھ نہ چلے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے آپ کی بات سنی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بالکل بے گناہ ہو، یعنی تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اس بندے نے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، مجھے اپنا اور تو کوئی جرم یاد نہیں، مگر ہاں ایک بات ہے جس کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر پھر بھی میرا گناہ ہوا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا تو میری نظر کسی کی قیام گاہ یعنی کسی کے گھر میں پڑ گئی، تو میں نے تجسس میں اس گھر کے اندر ایک آنکھ سے جھانکا اندر گھر میں، تو وہاں دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے اس طرح کسی کے گھر جھانکنے کا بعد میں بہت افسوس اور دکھ ہوا، اور اللہ کے ڈر نے مجھے آ گھیرا۔ پھر میں نے جس ایک آنکھ سے اس گھر میں جھانکا تھا اس آنکھ کو نکال کر پھینک دیا، اور آج میں آپ کے سامنے ایک آنکھ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ اب بھی اگر میرا گناہ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرو۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی کہ یا اللہ عز و جل، یا قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور تو اپنے فضل اور کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ تو اس نے ابھی دعا کی ہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ایک طرف تو وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص کہ جس نے صرف کسی کے گھر میں نظر پڑنے یا کسی کے گھر میں جھانکنے کی وجہ سے اپنی ایک آنکھ کو نکال کر پھینک دیا، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ندامت سے گناہوں کا کچھ تو ازالہ ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا کچھ تو ازالہ ہو جاتا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہائے رے ندامت سے۔
یہاں ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے سے کم مرتبے والے سے دعا کرانا بھی جائز ہے، بلکہ یہ انبیاء اور مرسلین اور بزرگار دین کا طریقہ بھی ہے۔ یقیناً یہاں ایک امتی کبھی بھی اپنے نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً دوسروں کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہرت، عزت اور شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ صرف نیت اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Please subscribe my YouTube channel.